ریشما کی زندگی غربت، محرومیوں اور خوابوں کے درمیان جھولتی رہی۔ اس کی ایک چھوٹی سی دنیا تھی، خواب بھی معمولی اور خواہشیں بھی مختصر، مگر وہ حسن اور دلکشی کا ایک مکمل پیکر تھی۔ سفید رنگت، بڑی غزالی آنکھیں اور سیاہ بال جو کمر تک آتے تھے، اس کی معصومیت اور سادگی دیکھنے والوں کو پل بھر کے لیے روک دیتی۔ مگر حسن کی یہ دولت غربت کی چادر میں لپٹے ہوئی تھی، اور یہی اس کی سب سے بڑی بدقسمتی تھی۔ اس رات جب ریشما نے اپنی سہیلی پروین کی شادی میں جانے کے لیے سرخ جوڑا پہنا، اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ رنگ اس کے لیے کس قدر خطرناک ثابت ہونے والا ہے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ پہلی بار اس کے دل میں خوشی کی ایک ننھی سی لہر دوڑ اٹھی۔ وہ خود کو عام لڑکیوں کی طرح تیار دیکھ کر مسکرائی۔ اس کا گھر گاؤں کے کنارے پر تھا، شادی کی تقریب گاؤں کے دوسرے سرے پر۔ رات کا وقت تھا، چاند آسمان پر ادھورا سا جگمگا رہا تھا، ہلکی ہوا میں اجنبی سی سرسراہٹ تھی۔ ریشما کو راستہ جانا پہچاننا تھا، مگر آج اسے ہر چیز مختلف لگ رہی تھی۔ گاؤں کے پرانے درختوں کے سائے لمبے ہو کر راستہ گھیر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ قبرستان کے قریب پہنچی، ایک انجانی سی ٹھنڈک نے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا دی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے قدموں کے قریب کوئی سرگوشی کی ہو۔ اس نے مڑ کر دیکھا، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ یہ محض وہم ہے، اس نے خود کو تسلی دی اور قدم تیز کر دیے۔ مگر جیسے ہی وہ آگے بڑھی، اچانک اس کے راستے میں ایک پراسرار روشنی ابھری، ایک نیلی چمک جو زمین سے اوپر اٹھ رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی کچھ دھندلے سائے حرکت میں آنے لگے۔ ریشما کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پھر اچانک ہوا میں سرگوشیاں گونجنے لگی، جیسے کوئی بہت سارے لوگ مل کر کوئی منتر پڑھ رہے ہوں۔ وہ روشنی اب اور قریب آ رہی تھی، اس کے گرد دھواں سا پھیلنے لگا۔ ریشما نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اس کے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ وہ جانتی نہیں تھی کہ یہ رات، یہ سرخ لباس اور یہ راستہ اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ ریشما کے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھی، اور وہ خود کو کسی اندیکھے خوف میں گھرا محسوس کر رہی تھی۔ وہ روشنی جو زمین سے اوپر اٹھ رہی تھی، اب بکھرنے لگی۔ اس کے اندر سے کچھ ہیولے نمودار ہونے لگے۔ وہ سائے ہوا میں تیرتے محسوس ہو رہے تھے، جیسے کوئی غیر مرئی طاقت انہیں چلا رہی ہو۔ اچانک دور سے شہنائیوں کی ایک مانوس مگر عجیب سی آواز سنائی دینے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بارات قریب آ رہی ہو، مگر اس کی دھن عام شادیوں جیسی نہیں تھی۔ اس میں کوئی پراسرار، کوئی خوفناک سا تاثر چھپا تھا۔ ریشما کا ذہن الجھنے لگا۔ وہ اسی راستے پر کھڑی تھی جہاں سے گاؤں کی شادی میں جانا تھا، مگر سامنے جو منظر تھا وہ کسی اور ہی دنیا کی خبر دے رہا تھا۔ اچانک درختوں کے سائے ہٹنے لگے اور ایک قافلہ نمودار ہوا۔ پہلے وہ انسانی بارات جیسا لگا، مگر جیسے ہی وہ قریب آئے، ریشما کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ یہ باراتی عام انسانوں جیسے نہیں تھے۔ ان کے قد عام آدمیوں سے لمبے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو انسانی آنکھوں میں نہیں ہوتی۔ ان کے چہروں پر ایک عجیب سا روب تھا۔ ان کے کپڑے اگرچہ روایتی شادی کے لباس کی مانند تھے، مگر ان پر سنہری اور نیلی روشنی چمک رہی تھی، جیسے کسی اور ہی دنیا کے باسی ہوں۔ ریشما کے جسم میں سرد لہر دوڑی، دل بغاوت کرنے لگا۔ اس کے قدم جیسے زمین میں گر چکے تھے۔ وہ ہلنا چاہتی تھی، مگر اس کا جسم سن تھا۔ بارات میں شامل ایک ادھیڑ عمر عورت جس کا چہرہ حد سے زیادہ تیکھا، آنکھیں چمکدار نیلی تھی، آگے بڑھی اور اسے گھورتے ہوئے بولی، یہ دلہن کہاں جا رہی ہے؟ ریشما کا دماغ جیسے مفلوج ہو گیا۔ دلہن؟ اس کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا۔ وہ باراتی، وہ آنکھیں، وہ پراسرار ماحول، کیا واقعی گاؤں کی شادی کی بارات تھی؟ اچانک بارات میں موجود تمام افراد کی نظریں اس پر جم گئیں۔ ایک گہرا وزنی سکوت چھا گیا۔ کچھ لمحے پہلے جو ہنسی مذاق اور شہنائیوں کی گونج تھی، وہ دم توڑ چکی تھی۔ ہر چہرے پر ایک سوال رقم تھا، یہ لڑکی کون ہے اور یہاں کیسے پہنچی؟ ریشما نے قدم پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، مگر ایک لمبے چوڑے شخص نے بڑھ کر راستہ روکا۔ اس کی آنکھوں میں دہکتے انگاروں جیسی روشنی اور لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ یہ ہماری دلہن ہے۔ یہ الفاظ ہوا میں کھونچنے لگے۔
अचानक बाराती जोश में आई जैसे कोई बड़ी खुशखबरी मिल गई हो। रेशमा की सांसें रुकने लगीं। ये सब क्या हो रहा था? वो कहाँ आ गई थी? उसे भी मालूम नहीं था कि वह एक ऐसी बंदिश में जकड़ चुकी है जिसका कोई तोड़ नहीं। रेशमा का दिमाग सुन्न होने लगा। उसके सामने जो कुछ हो रहा था वो समझ से बालातर था। वो कांपती हुई पीछे हटने की कोशिश कर रही थी मगर उसके कदम जैसे ज़मीन में जकड़ गए। बारातियों की नज़रें उस पर मरकूज थी और उनकी आंखों में ऐसी चमक थी जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। फिर बारातियों के दरमियान से कदावर शख्सियत आगे बढ़ी। उसकी मौजूदगी इतनी रोबदार थी कि तमाम बाराती खुद ब खुद पीछे हट गए। रेशमा की सांसें रुकने लगीं जब उसने उस शख्स को गौर से देखा। यह शायद उसे इंसान कहना गलत होगा। वो गैर मामूली तौर पर लंबा था। उसका जिस्म चौड़े कंधों और सख्त खदुखाल से तराशा गया लगता था। आंखें दहकते अंगारों की मानित सुर्ख और उनमें ऐसी शिद्दत थी जो रेशमा के दिल को दहला रहे थे। चेहरा इंसानी था मगर उस पर कोई फोकल फितरत सा जादू बिखरा था, जैसे वो इस दुनिया का नहीं बल्कि किसी और जहान का हो। सुनहरे लिबास पर नीली रोशनी तैर रही थी। जैसे ही वो रेशमा के करीब आया, हवा में गैर मराई सा बोझ छा गया। वो चंद लम्हे खामोशी से रेशमा को देखता रहा। उसकी आंखों में तजस्सुस था जैसे वो उसे परख रहा हो। फिर अचानक उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट उभरी और उसने गहरी आवाज में कहा, ये मेरी दुल्हन है। ये अल्फाज सुनते ही बारात में सनसनी दौड़ गई। बाराती खुशी से झूम उठे जैसे कोई बड़ा मार्का सर हो गया हो। शहनाइयाँ फिर बजने लगी। हवाओं में अजीब इरताश पैदा होने लगा मगर रेशमा की आंखों में सिर्फ खौफ था। नहीं, ये गलती है। मैं शादी के लिए नहीं आई, मैं इंसान हूँ, रेशमा ने हाँफते हुए कहा मगर उसकी आवाज़ बारात के शोर में दब गई। शहजादा बिन काफ ने एक कदम आगे बढ़ाया। रेशमा ने महसूस किया कि उसकी आंखों में कोई तुलसमाती कशिश है जो उसे अपनी तरफ खींच रही है। तुम्हारी मर्जी कोई मायने नहीं रखती रेशमा, उसकी आवाज़ गूंजी। हमारे असूलों के मुताबिक जो औरत सुर्ख लिबास में बारात में शामिल हो वो दुल्हन बन जाती है और तुम अब मेरी हो। रेशमा ने घबरा कर इधर उधर देखा। फरार का कोई रास्ता नहीं था। बारातियों ने उसे चारों तरफ से घेरा। उसके दिल में अजीब वहशत फैलने लगी। ये सब एक ख्वाब हो सकता था मगर बदकिस्मती से हकीकत थी। रेशमा के दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थी। शहजादा बिन काफ के अल्फाज हवा में गूंज रहे थे। अब तुम मेरी हो, ये एक फैसला था, हुक्म था और शायद ऐसी हकीकत जिसे वो कबूल नहीं कर सकते थे। नहीं, मुझे जाने दो, ये सब एक गलत फहमी है, रेशमा ने चीखने की कोशिश की मगर बारात के बासियों के चेहरों पर मुस्कुराहटें और आंखों में दीवानगी थे। उन्हें इनकार की कोई परवाह नहीं थी। उसने पलटकर भागने की कोशिश की मगर जैसे ही पीछे हटी, बारातियों के दरमियान दो देव-कामत बाराती आगे बढ़े और उनके बाजू थामे। उनकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि वो हिल भी नहीं सकी। छोड़ो मुझे, उसने मचलकर खुद को छुड़वाने की कोशिश की मगर उनके हाथ लोहे की जंजीरों की माने थे। बारात के दरमियान खड़े शहजादा बिन काफ के लबों पर हल्की मुस्कुराहट थी। वो किसी शिकारी की मानिंद उसे देख रहा था जैसे कीमती शिकार उसके काबू में आ चुका हो। ज्यादा मुजाहमत मत करो रेशमा, उसकी आवाज़ गहरी दबंग थी। यही तुम्हारा मुकद्दर है, तुम्हें लेकर जा रहा हूँ। रेशमा की आंखों में आंसू भर आए। वो मदद के लिए चीखना चाहती थी मगर आवाज़ गले में घुट गई। इर्द गिर्द के दरख्त, चांदनी में नहाया सुनसान रास्ता, सब उसके लिए पूरी सरार और गैर हकीकी हो गया। अचानक फिजा में तूफान उठा, तेज़ हवाएं चली, दरख्तों की शाखें खौफनाक आवाज़ें निकालने लगी और बारातियों ने एक तलसमाती विरत पढ़ना शुरू कर दिया। शहजाद ने हाथ उठाया। पलक झपकते ही ज़मीन के नीचे नीली रोशनी नमूदार हुई जो आहिस्ता आहिस्ता धुंध की मानित चारों तरफ फैलने लगी। रेशमा ने चीखने की कोशिश की मगर उसकी आवाज़ गुम गई। पैरों तले ज़मीन कांपी और वो एक लम्हे बाद खुद को हवा में मौलिक महसूस करने लगी। वो रोशनी उसे आहिस्ता आहिस्ता लपेट में ले रही थी जैसे उसे किसी और जहान में खींच रही हो। फिर एक झटके के साथ सब कुछ अंधेरे में डूब गया। रेशमा की आंखों के सामने सब घूमने लगा। कानों में बारातियों की खुशी भरी सरगोशी और शहजादा बिन काफ की गहरी आवाज़ गूंज रही थी। अब तुम्हारा सफ़र शुरू होता है मेरी दुल्हन। फिर सब कुछ गायब हो गया। रेशमा को लगा जैसे वो ना ख़त्म होने वाली गहराई में गिर रही हो। कानों में शहजादा बिन काफ की गूंजती आवाज़ सुनाई दे रही थी, अब तुम्हारा सफ़र शुरू होता है मेरी दुल्हन। फिर अचानक जैसे किसी ने सब कुछ रोक दिया। ज़मीन सख्त महसूस हुई मगर इर्द गिर्द का मंजर वैसा न था जैसे उसने छोड़ा था।
وہ کسی اور دنیا میں تھی۔ آنکھیں کھولتے ہی وہ خوف سے پیچھے ہٹ گئی۔ سامنے ایک وسیع و عریض شاہی محل تھا، مگر یہ محل کسی عام انسان کا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی دیواریں نیلی روشنی میں چمک رہی تھیں، جیسے جادوئی قوتوں سے بھری ہوں۔ دروازے اتنے بلند تھے کہ انسان ان کے سامنے بونے لگے۔ فضا میں عجیب سی مٹی کی خوشبو تھی اور محل کے گرد اندھیرا تھا، جس میں روشنی کے ننھے ننھے ذرے ہوا میں معلق تھے، جیسے کوئی اور ہی دنیا ہو۔ ریشما کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ یہ جگہ زمین پر نہیں تھی، یہ کوئی اور جہان تھا۔ تم جاگ گئی؟ ریشما نے گھبرا کر آواز کی سمت دیکھا۔ شہزاد بن کاف سامنے کھڑا تھا، ویسے ہی روپ دار، وہی پراسرار۔ اس کی دہکی آنکھیں سیدھا ریشما کے چہرے پر جمی تھی۔ مجھے واپس لے جاؤ، ریشما نے بے بسی سے کہا۔ یہ سب غلط ہے، میں تمہاری دلہن نہیں ہوں۔ شہزاد مسکرایا، مگر اس کی مسکراہٹ میں نرمی کی بجائے عجیب سنجیدگی تھی۔ یہ تمہارا فیصلہ نہیں، مقدر کا ہے۔ اس کے ایک اشارے پر محل کے اندر سے 4 عورتیں آئیں۔ ان کے چہرے عام انسانوں جیسے تھے، مگر آنکھیں نیلی چمکدار۔ وہ ریشما کے قریب آئی اور احترام سے جھک گئی۔ ملکہ عالیہ کے لیے تیاری کرو، شہزاد نے حکم دیا۔ نہیں، میں تم سے شادی نہیں کروں گی، ریشما نے غصے اور خوف کے ملے جلے جذبات سے کہا۔ شہزاد نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر دھیرے سے بولا، میں چاہوں تو تمہیں زبردستی اپنا سکتا ہوں، مگر تمہاری رضا چاہتا ہوں۔ ریشما کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ کیا واقعی وہ اسے کوئی اختیار دے رہا تھا، یا یہ بھی بس ایک کھیل تھا؟ مگر ایک بات طے تھی، یہ قید تھی، محبت نہیں۔ ریشما کے دل میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، کیا میں کبھی واپس جا پاؤں گی؟ وہ جناتی محل کے بلند در و دیوار کو دیکھ رہی تھی، جو حقیقت سے زیادہ خوابوں کی دنیا کا منظر پیش کر رہے تھے۔ یہاں کی ہر چیز طلسم آتی تھی۔ ہوا میں عجیب خوشبو، دیواریں خود بخود روشنی دے رہی تھی، اور محل میں کھونچتی سرگوشیاں کسی غیر مرئی وجود کی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی۔ ریشما نے بے چینی سے ارد گرد دیکھا۔ جن زادی عورتیں خاموشی سے اسے اندر لے کر جا رہی تھی۔ شہزاد بن کاف تھوڑی دور کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں انجانی چمک تھی، جیسے وہ ریشما کے ہر خیال کو پڑھ سکتا ہو۔ ریشما نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور غصے سے بولی، یہ سب بند کرو، یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ شہزاد کے چہرے پر کوئی حیرانی نہ آئی، وہ پرسکون لہجے میں بولا، یہاں سے جانا اتنا آسان نہیں ریشما، یہ دنیا تمہاری دنیا سے مختلف ہے۔ یہاں وقت بھی ویسے نہیں چلتا جیسے تمہارے گاؤں میں چلتا تھا۔ ریشما کا دل دھڑکا۔ کیا مطلب؟ شہزاد تھوڑا قریب آیا۔ تمہیں ابھی سمجھ نہیں آئے گا، لیکن حقیقت ہے کہ اگر تم نے یہاں زیادہ وقت گزار لیا تو تمہاری دنیا تمہیں بھول جائے گی، اور شاید تم بھی اسے بھول جاؤ۔ یہ سن کر ریشما کے جسم میں سرد لہر دوڑی۔ نہیں، میں اپنی دنیا کو کبھی نہیں بھول سکتی، شہزاد نے مسکرا کر کہا۔ یہی تو دیکھنا ہے۔ اچانک محل کے ایک بڑے دروازے پر 2 دیو قامت پہرے دار نمودار ہوئے۔ ان کے قد زمین سے کئی گنا بلند تھے اور آنکھوں میں نیلا اجالا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں، مگر جیسے ہی شہزاد نے ہاتھ بلند کیا، دروازہ خود بخود کھل گیا۔ ریشما کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، اسے محسوس ہوا جیسے وہ کسی جادوئی جال میں قید ہو گئی ہو۔ ہر طرف طلسمی شیشے لگے تھے، جن میں عجیب عکس دکھائی دے رہے تھے۔ اچانک آئینے میں اسے ایک اپنی ماں کی جھلک نظر آئی۔ وہ جھانک کر قریب گئے، مگر اگلے ہی لمحے تصویر غائب تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ ریشما نے بے اختیار شہزاد کی طرف دیکھا۔ شہزاد بن کاف نے پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ تمہاری حقیقت اور خواب کے بیچ کی دنیا ہے ریشما، اب دیکھتے کہ کس کا انتخاب کرتی ہو۔ ریشما کے دل میں ایک ہی سوال تھا، کیا میں کبھی واپس جا پاؤں گی؟ وہ جناتی محل کے بلند در و دیوار کو دیکھ رہی تھی، جو حقیقت سے زیادہ خوابوں کی دنیا کا منظر پیش کر رہے تھے۔ یہاں کی ہر چیز طلسماتی تھی، ہوا میں عجیب خوشبو تھی، دیواریں خود روشنی دے رہی تھی، اور محل میں کھونچتے سرگوشیاں کسی غیر مرئی وجود کی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی۔ ریشما نے بے چینی سے ارد گرد دیکھا۔ جن زادی عورتیں خاموشی سے اسے اندر لے جا رہے تھے۔ شہزاد بن کاف تھوڑی دور کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں انجانی چمک تھی، جیسے ریشما کے خیال پڑتا ہو۔ ریشما نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا اور غصے سے بولی، یہ سب بند کرو، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ شہزاد کے چہرے پر حیرانی نہیں آئی، پرسکون لہجے میں بولا، یہاں سے جانا آسان نہیں ریشما، تمہاری دنیا سے یہ دنیا مختلف ہے۔ یہاں وقت بھی ویسے نہیں چلتا جیسے تمہارے گاؤں میں چلتا تھا۔ ریشما کا دل دھڑک اٹھا۔ کیا مطلب؟ شہزاد تھوڑا قریب آیا۔
تمہیں ابھی سمجھ نہیں آئے گا، لیکن حقیقت ہے اگر تم نے یہاں زیادہ وقت گزارا تو تمہاری دنیا تمہیں بھول جائے گی، شاید تم بھی اسے بھول جاؤ۔ یہ سن کر ریشما کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ نہیں، میں اپنی دنیا کو کبھی نہیں بھول سکتی، شہزاد نے مسکرا کر کہا۔ یہی تو دیکھنا ہے۔ ریشما کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ یہ سب کچھ ایک خواب لگ رہا تھا، مگر بدقسمتی سے حقیقت تھی۔ جناتی محل، دیواروں پر جلملاتے طلسماتی عکس، سب سے بڑھ کر شہزاد بن کاف جس کی دہکتی آنکھیں اس کا ہر قدم دیکھ رہی تھی۔ یہ سب حقیقت نہیں ہو سکتا، ریشما نے خود سے کہا، مگر آئینے میں اپنی ماں کی جھلک دیکھ کر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ کر شہزاد کی طرف دیکھنے لگی۔ شہزاد بن کاف نے گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا، میں تمہیں یہاں قید نہیں رکھنا چاہتا ریشما، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی مرضی سے میرے ساتھ رہو۔ ریشما کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ کیا واقعی؟ تو پھر مجھے جانے دو، شہزاد نے نرمی سے کہا۔ اتنا آسان نہیں، میری دنیا کے اصول سخت ہیں، تم چلی بھی گئی تو تمہاری یادداشت مٹا دی جائے گی، تم اپنی دنیا واپس پالو گی مگر مجھے بھول جاؤ گی ہمیشہ کے لیے۔ ریشما کو ایک پل کے لیے سمجھ نہیں آیا کہ کیا وہ واقعی اپنی زندگی میں واپس جا سکتی تھی، مگر شہزاد کی یہ بات کیا وہ واقعی اسے بھول جائے گی؟ یہ فیصلہ تمہارا ہے، شہزاد نے سنجیدگی سے کہا، مگر اگر تم تھوڑا وقت یہاں گزارو تو شاید تمہیں اندازہ ہو کہ میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ ریشما کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کچھ لمحے سوچتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، اگر میں واقعی یہاں پھنس گئی ہوں تو مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے، کم از کم اس کی ضمانت دو۔ شہزاد مسکرایا، میں اپنی جان دے سکتا ہوں مگر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ریشما کو اس کے لہجے کی سچائی محسوس ہوئی، مگر وہ ابھی بھی ڈری تھی۔ ٹھیک ہے، اس نے ہار مانتے ہوئے کہا، میں یہاں کچھ وقت گزاروں گی مگر یاد رکھو تمہاری نہیں ہوں۔ شہزاد نے دھیرے سے سر جھکایا۔ فیصلے ہمیشہ وقت کرتا ہے ریشما۔ ریشما کو لگا جیسے یہ کوئی معمولی کہانی نہیں تھی، یہ ایسے بندھن کا آغاز تھا جو محبت، خوف اور قسمت کے کھیل میں الجھا تھا۔ ریشما کے اندر خوف، بے بسی اور غصے کا طوفان مچا تھا۔ وہ اس قید سے نکلنا چاہتی تھی مگر جنات کے طلسماتی محل میں ہر راستہ ایک بھول بھلیاں کی طرح لگ رہا تھا۔ شہزاد بن کاف کے الفاظ، فیصلے ہمیشہ وقت کرتا ہے ریشما، اب تک اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ فیصلہ تو میں خود کروں گی، ریشما نے خود سے کہا۔ وہ یہاں زیادہ دیر نہیں رک سکتی تھی، اسے اپنی دنیا میں جانا تھا، اپنی حقیقت، اپنی زندگی میں۔ اس رات جب محل کی دیواروں پر نیلی روشنی مدھم پڑنے لگی اور خاموشی چھائی، ریشما نے اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ وہ دبے پاؤں کمرے سے نکلی، ہر طرف دیکھتے ہوئے کہ کہیں کوئی پہرے دار نہ ہو۔ محل کا دروازہ خود بخود کھلتا بند ہوتا جیسے اسے دیکھ رہا ہو۔ مجھے بس ایک راستہ چاہیے، وہ خود سے بڑبڑائی۔ چند لمحوں بعد ایک لمبی راہداری کے اختتام پر اسے دروازہ نظر آیا جو کھلا تھا۔ وہ دوڑ کر آگے بڑھی اور باہر آئی، مگر جیسے ہی قدم باہر رکھا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی سانسیں رکی۔ وہاں خوفناک عفریت کھڑا تھا۔ یہ جنات کا محافظ تھا، لمبا چوڑا اور دہکتے انگاروں جیسی آنکھوں والا۔ اس کے ناخن تلوار کی دھار کی طرح تیز تھے اور جیسے ہی اس نے ریشما کو دیکھا، اس کے گلے سے غضبناک آواز نکلی۔ ریشما نے پیچھے ہونے کی کوشش کی مگر زمین اس کے پیروں تلے جیسے جھکڑ گئی۔ عفریت نے جھپٹا مارا مگر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور عفریت پیچھے ہٹ گیا۔ ریشما نے مڑ کر دیکھا، وہاں شہزاد بن کاف کھڑا تھا، آنکھوں میں سرخی اور غصہ تھا۔ میں نے کہا تھا یہاں سے بھاگنا آسان نہیں، اس کی آواز گونجی۔ ریشما کانپی۔ شہزاد نے ہاتھ اٹھایا، نیلی روشنی اس کے گرد لپٹ گئی۔ چند لمحوں میں وہ پھر سے محل کے اندر تھی، واپس اسی قید میں۔ ریشما نے غصے سے کہا، تم مجھے قید رکھنا چاہتے ہو؟ شہزاد نے سنجیدگی سے جواب دیا، نہیں، تمہیں بچانا چاہتا ہوں، باہر کی دنیا تمہارے لیے زیادہ خطرناک ہے۔ ریشما نے محسوس کیا کہ شہزاد کی آنکھوں میں نرمی تھی، مگر کیا واقعی اسے وہ قید سے بچا رہا تھا یا خود اپنی محبت میں قید کرنا چاہتا تھا؟ ریشما کا دل مایوسی سے بھر چکا تھا، محل سے فرار ہونے کی کوشش کر چکی تھی مگر ناکام رہی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ یہ قید عام نہیں بلکہ طلسماتی جال تھا جس سے نکلنا آسان نہیں تھا۔ شہزاد بن کاف کے الفاظ، باہر کی دنیا تمہارے لیے زیادہ خطرناک ہے، ابھی تک ذہن میں گونج رہے تھے۔ یہ جھوٹ ہے، سب دھوکہ ہے، ریشما نے خود سے کہا، مگر کیا واقعی؟ اگلی رات جب محل کی در و دیوار پر نیلی روشنی مدھم پڑی، ریشما کو خادمہ کے ساتھ جلتے ہوئے ایک کمرے کے قریب عجیب سرگوشیاں سنائی دیں۔ وہ رکی اور دروازے سے کان لگا کر سننے لگی۔ یہ آئینہ کسی عام انسان کو نہیں دیکھنا چاہیے،
ایک بار جھانکے تو اس کی روح ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے۔ ریشما کا تجسس بڑھا۔ جیسے ہی خادمہ آگے بڑھی وہ دبے پاؤں دروازے کے اندر داخل ہوئی۔ کمرہ وسیع نیم تاریک تھا، دیواروں پر سنہری نقوش تھے اور بیچ میں قداور آئینہ۔ یہ کوئی عام نہیں تھا، اس کی سطح پر نیلی روشنی تیر رہی تھی جیسے اس کے اندر کوئی زندہ شے ہو۔ ریشما دھیرے سے آئینے کے قریب ہوئی، اس نے جھجکتے ہوئے شکل دیکھنے کی کوشش کی مگر جو نظر آیا اس کے حواس چھن گئے۔ وہ منظر اس کے گاؤں کا تھا۔ اس نے اپنی ماں دیکھی جو صحن میں بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ خالہ ایک طرف تھی اور ان کا چہرہ سنگ دل نظر آ رہا تھا۔ یہ کہاں چلی گئی؟ 2 دن ہو گئے، نہ کوئی خیر خبر نہ سراغ۔ اس کی ماں کی لرزتی آواز تھی۔ ریشما کا دل مٹھی میں آ گیا۔ میں یہاں ہوں امی، یہاں، اس نے چیخ کر کہا مگر کوئی اسے سن نہیں سکا۔ یہ سب جادو ہے۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی۔ اچانک آئینے میں ایک اور عکس ابھرا، شہزاد بن کاف۔ خاموشی سے وہ اسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ اسے جانتا ہو کہ یہ یہاں آئے گی۔ تمہیں یہ سب نہیں دیکھنا چاہیے تھا، ایک اور گہری آواز آئی۔ ریشما تیزی سے مڑی مگر پیچھے کچھ نہیں تھا۔ آئینے میں شہزاد اب بھی مسکرا رہا تھا۔ کیا یہ حقیقت تھی یا پھر کوئی خواب؟ ریشما کے ہاتھ ٹھنڈے تھے، وہ گھبرا کر آئینے سے پیچھے ہٹی۔ یہ سب جادو ہے، حقیقت نہیں۔ مگر آئینے میں اپنی ماں کو بے بسی سے روتے دیکھ کر اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ مجھے واپس جانا ہے، میں یہاں ایک پل نہیں رکوں گی۔ وہ دوڑتی محل کے دروازے کی طرف بڑھی مگر جیسے ہی دروازہ کھولنے کی کوشش کی، ایک زوردار جھٹکے نے اسے پیچھے دھکیلا۔ وہ زمین پر گر گئی اور ایک اور گہری خوفناک آواز محل کی دیواروں میں گونجنے لگی۔ یہ محل تمہیں باہر نہیں جانے دے گا۔ ریشما نے خوف زدہ ہو کر اوپر دیکھا۔ سامنے شہزاد بن کاف کھڑا تھا، اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی مگر آنکھوں میں کچھ اور بھی تھا، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہو۔ تم بار بار فرار ہونے کی کوشش کیوں کرتی ہو؟ میں نے تمہیں نقصان نہیں پہنچایا ریشما، شہزاد نے دھیمی مگر دبنگ آواز میں کہا۔ یہی تو مسئلہ ہے۔ ریشما تیزی سے کھڑی ہوئی۔ تم مجھے نقصان پہنچانے کی بجائے قید میں رکھ رہے ہو۔ میں تمہاری دنیا کا حصہ نہیں ہوں، تمہاری دلہن نہیں ہوں۔ شہزاد کے چہرے پر سایہ لہرایا مگر وہ کچھ کہنے والا تھا کہ اچانک محل کے دیواروں میں زلزلہ آیا، روشنی جلملائی، دور کہیں سے گرجدار آوازیں سنائی دینے لگی۔ یہ کیا تھا؟ ریشما نے خوف زدہ ہو کر پوچھا۔ شہزاد کا چہرہ سخت ہوا۔ یہ بغاوت ہے۔ ریشما نے دیکھا کہ محل کے دروازے خود کھلنے لگے اور باہر ایک سایہ دار ہجوم نظر آیا۔ یہ دوسرے جن ذات تھے، شہزاد کے مخالف، جو شاید اس کے انسان سے محبت کرنے کے خلاف تھے۔ شہزاد، تم نے ہمارے اصول توڑ دیے۔ ایک انسان کو دلہن بنانے کی سزا تمہیں ضرور ملے گی، خوفناک آواز گونجی۔ ریشما کا دل دہل کے، اس کا مطلب تھا کہ صرف وہی نہیں بلکہ شہزاد خود بھی خطرے میں تھا۔ شہزاد نے قدم آگے بڑھایا، اس کی آنکھیں دہکنے لگی۔ کسی میں ہمت ہے تو میری دلہن کو ہاتھ لگا کر دکھائے۔ دلہن؟ ریشما نے حیرانی سے سوچا۔ میں اس کی دلہن نہیں ہوں تو پھر یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے؟ مگر اب اس کے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ بغاوت کا طوفان محل کے دروازے پر کھڑا تھا اور وہ خود کو ایک نئی جنگ میں گھرا محسوس کر رہی تھی۔ محل لرز رہا تھا، دروازے کے باہر کھڑے جنات بغاوت پر آمادہ تھے اور اندر شہزاد بن کاف اپنی دہکتی آنکھوں کے ساتھ ان کا سامنا کرنے کو تیار۔ ریشما کا دل دھڑک اٹھا۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ کاش میں اس منحوس رات سرخ لباس نہ پہنتی۔ باہر سے زوردار آواز گونجی۔ شہزاد، ہمیں یہ قبول نہیں کہ ہمارے قبیلے کا وارث ایک انسان کی محبت میں گرفتار ہو۔ یہ نکاح منظور نہیں ہمیں، اسے ہمارے حوالے کرو۔ ریشما نے دہشت سے شہزاد کو دیکھا۔ یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے، شہزاد نے سختی سے کہا۔ جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اچانک محل کے دروازے کھلے اور باہر کھڑے جنات اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے غصے سے سرخ ہو رہے تھے اور ہاتھوں میں چمکتے نیزے اور تلواریں تھیں جو انسانی دنیا کے ہتھیاروں سے بہت مختلف لگ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھے مگر جیسے ہی حملہ کرنے کی کوشش کی، شہزاد نے ہاتھ اٹھایا اور ایک نیلی روشنی پورے حال میں گونجی۔ خبردار، اگر کسی نے میری دلہن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو جلا کر راکھ کر دوں گا، شہزاد کی آواز گونجی۔ ریشما کو حیرت ہوئی، وہ یہاں قید تھی مگر شہزاد واقعی اس کی حفاظت کے لیے تھا۔ کیوں؟ مجھے بچانے کی کوشش کیوں کر رہا ہے؟ جنزادوں میں سے ایک آگے بڑھا۔ ہم تم سے جنگ نہیں چاہتے شہزاد، ہم چاہتے ہیں کہ تم اپنے قبیلے کے اصولوں کی پاسداری کرو۔ ایک انسان کے لیے اپنی طاقت مت کھو۔ شہزاد کی آنکھوں میں درد ابھرا۔ میں نے اسے نہیں چنا، مقدر نے چنا ہے۔ ریشما نے بے اختیار کہا۔ میں تمہاری نہیں ہوں، مجھے جانے دو تاکہ یہ سب ختم ہو۔ مگر شہزاد نے لمحے کو اسے دیکھا اور دھیرے سے کہا،
اگر تم چلی گئی تو میری دنیا تباہ ہوگی ریشما۔ یہ کہتے اس نے جنزادوں کی طرف ہاتھ بڑھایا اور ایک زوردار جھٹکے سے پورا محل روشنی میں نہا گیا۔ یہ صرف محبت کی نہیں، زندگی اور موت کی جنگ بن چکی تھی۔ محل لرز رہا تھا۔ دروازے کے باہر کھڑے جنزاد بغاوت پر آمادہ تھے اور اندر شہزاد بن کاف اپنی دہکتی آنکھوں کے ساتھ ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھا۔ ریشما کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ کاش میں اس منحوس رات سرخ لباس نہ پہن تھی۔ باہر سے ایک زوردار آواز گونجی، شہزاد، ہمیں یہ قبول نہیں کہ ہمارے قبیلے کا ایک وارث انسان کی محبت میں گرفتار ہو جائے۔ ہمیں یہ نکاح منظور نہیں ہے، اسے ہمارے حوالے کر دو۔ جنزادوں میں سے ایک آگے بڑھا، ہم تم سے جنگ نہیں چاہتے شہزاد، ہم چاہتے کہ تم اپنے قبیلے کے اصولوں کی پاسداری کرو۔ ایک انسان کے لیے اپنی طاقت مت کھو۔ شہزاد کی آنکھوں میں درد سا ابھرا۔ میں نے اسے نہیں چنا، مقدر نے چنا ہے۔ ریشما نے بے اختیار کہا، میں تمہاری نہیں ہوں، مجھے جانے دو تاکہ یہ سب ختم ہو۔ مگر شہزاد نے ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، اگر تم چلی گئی تو میری دنیا تباہ ہو جائے گی ریشما۔ یہ کہتے ہی اس نے جنزادوں کی طرف ہاتھ بڑھایا اور ایک زوردار جھٹکے سے پورا محل روشنی میں نہا گیا۔ یہ صرف محبت کی نہیں، زندگی اور موت کی جنگ تھی۔ ریشما کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ اس نے شہزادہ بن کاف کی سرخ آنکھوں میں دیکھا جہاں عجیب سا کرب چھپا تھا۔ اگر یہ منتر پڑھ لوں تو سب ختم ہو جائے گا۔ اس کی آواز دھیمی مگر یقین سے بھری تھی۔ شہزاد نے گہری سانس لی اور آہستہ سے بولا، ہاں سب ختم ہو جائے گا، تم واپس چلی جاؤ گی مگر تمہیں کچھ یاد نہیں رہے گا۔ میں بھی نہیں۔ ریشما کے اندر عجیب کشمکش تھی۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا؟ میں تو تمہارے لیے مصیبت بن چکی ہوں، تمہارے اپنے لوگ تمہارے خلاف ہو گئے۔ شہزاد نے نرمی سے کہا، مصیبت یا میری محبت؟ ریشما نے نظریں جھکائی۔ وہ کیا جواب دیتی؟ اس کے دل میں ہزاروں سوال اٹھ رہے تھے مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی محل میں زوردار دھماکہ ہوا۔ بغاوت کرنے والے جنزادوں نے محل کے اندر داخل ہونے کا راستہ ڈھونڈ لیا۔ وہ دیواروں پر اپنے لمبے نوکیلے ناخن مار رہے تھے۔ ان کے منتر محل کی طلسماتی روشنی کو کمزور کر رہے تھے۔ ایک خوفناک آواز گونجی، شہزاد، وقت ختم ہو چکا ہے، یا تو ہمیں وہ لڑکی دو یا ہم اسے خود لے جائیں گے۔ ریشما کا دل دھڑک اٹھا۔ اس نے شہزاد کی طرف دیکھا جو لمحے بھر کے لیے خاموش کھڑا رہا جیسے کوئی بڑا فیصلہ کرنے والا ہو۔ پھر اچانک اس کی آنکھوں میں ایک عجیب روشنی آئی۔ تمہیں یہاں سے جانا ہوگا، شہزاد نے سخت لہجے میں کہا۔ کیا؟ مگر کیسے؟ ریشما نے حیرانی سے پوچھا۔ شہزاد نے اپنے ہاتھ سے فضا میں ایک دائرہ کھینچا اور نیلی روشنی سے طلسماتی دروازہ کھلنے لگا۔ یہ دروازہ تمہیں واپس لے جا سکتا ہے مگر جلدی کرنی ہوگی۔ ریشما کی آنکھوں میں حیرانی اور الجھن تھی۔ اور تم؟ شہزاد نے مدھم آواز میں کہا، میں اپنی دنیا کے خلاف جا چکا ہوں، مجھے اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ باہر شور بڑھتا جا رہا تھا، دروازے ٹوٹنے کے قریب تھے۔ ریشما نے طلسماتی دروازے کو دیکھا اور پھر شہزاد کو۔ کیا وہ واقعی اسے چھوڑ جا سکتی تھی؟ ریشما نے آنکھیں کھولی۔ وہ اجنبی جگہ پر تھی، زمین گیلی، ہوا میں مٹی کی بانس اور آسمان پر سورج کی کرنیں بکھر رہی تھی۔ وہ گھبرا کر اٹھی، ارد گرد دیکھا۔ یہ وہ راستہ تھا جو اس کے گاؤں جاتا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے سر پکڑا۔ ذہن دھندلا تھا، جیسے کوئی خواب یاد آنے کی کوشش کر رہا ہو مگر وہ خواب اتنا دھندلا کہ اس کا سرا پکڑنا مشکل تھا۔ اس نے بامشکل قدم سنبھالے اور گاؤں کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کا دل عجیب سی بے چینی میں مبتلا تھا۔ مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے کہ میں بہت کچھ اہم بھول گئی ہوں؟ وہ جب اپنے گھر کے قریب پہنچی تو سامنے اس کی ماں نظر آئی۔ جیسے اس کی ماں نے اسے دیکھا، وہ چیخ کر آگے بڑھی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ ریشما بیٹی، تو کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے تجھے کہاں نہیں ڈھونڈا۔ ریشما کو ماں کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ امی میں کہیں نہیں گئی تھی، شاید راستہ بھٹک گئی۔ ماں نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیا اور حیرانی سے بولی، 2 دن ہو گئے تھے تجھے غائب ہوئے، سب نے تجھے مردہ سمجھا۔ ریشما کے دل کو جھٹکا لگا۔ 2 دن؟ مگر میں تو تھوڑی دیر کے لیے نکلی تھی۔ اس کے دماغ میں کچھ یاد آنے کی کوشش کر رہا تھا مگر جیسے کوئی قوت اسے بھلا رہی تھی۔ گھر واپس آ کر سب نے اسے گھیرا۔ سہیلیاں، پڑوسی، سب لوگ پریشان تھے کہ وہ کہاں غائب ہو گئی تھی مگر ریشما کے پاس جواب نہیں تھا، اسے کچھ یاد ہی نہیں آ رہا تھا۔ رات کو وہ بستر پر لیٹی تو اس کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ عجیب احساس ہو رہا تھا جیسے کوئی تھا جو اسے یاد آنا چاہیے تھا مگر آ نہیں رہا تھا۔ میں نے کسی کی آنکھیں دیکھی تھی، کوئی تھا جو مجھے کچھ کہنا چاہتا تھا، وہ بڑبڑائی۔
اچانک کھڑکی سے ہلکی سرد ہوائی اور اس کے کانوں میں کسی کی گہری سرگوشی گونجی۔ مگر تم بھول جاؤ گی۔ ریشما کا جسم لرز گیا۔ یہ کون تھا؟ مگر اس کا دماغ خالی تھا، جیسے وہ کوئی بہت قیمتی چیز کھو چکی ہو مگر یاد ہی نہیں کر پا رہی ہو۔ ریشما کی زندگی ظاہری طور پر معمول پر آ چکی تھی، مگر اس کے اندر کچھ ٹوٹ چکا تھا، کچھ ایسا جو شاید کبھی واپس نہ جڑ سکے۔ وہ گاؤں کی گلیوں میں چلتی، اپنی ماں کے ساتھ باتیں کرتی، مگر ایک عجیب خلا ہر وقت اس کے دل میں رہتا، جیسے وہ کسی کو کھو چکی ہو مگر یاد نہیں کہ کس کو۔ ہر رات جب وہ سونے کے لیے لیٹتی تو اسے لگتا کہ جیسے کوئی اسے بلا رہا ہو۔ کبھی ہوا میں ایک آہٹ سنائی دیتی، کبھی کسی کی سرگوشی، مگر جب وہ دھیان دیتی تو کچھ نہ ہوتا۔ یہ سب میرا وہم ہے، اس نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر دل نہیں مانتا۔ اس رات جب وہ بستر پر لیٹی تو آنکھیں بند کرتے ہی نیند کی وادی میں چلی گئی، مگر اچانک اسے لگا کہ وہ کسی سنسان اندھیرے محل میں کھڑی ہے۔ نیلے روشنی میں لپٹے در و دیوار، سنہری نقوش سے سجی دیواریں اور ہوا میں تیرتی سرگوشیاں۔ یہ جگہ اس نے حیرت سے ارد گرد دیکھا۔ میں نے کہاں دیکھی؟ پھر اچانک سامنے ایک پرچھائی نمودار ہوئی، ایک اونچی سرخ دہکتی آنکھیں، سنہری لباس میں ملبوس۔ ریشما کا دل زور سے دھڑکا۔ تم؟ اس کے ہونٹ کپ کپائے مگر الفاظ نہیں نکل سکے۔ شہزاد کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ میں جانتا تھا کہ تم مجھے یاد کرنے لگو گی ریشما، ریشما نے الجھن سے کہا، مگر میں تمہیں نہیں جانتی۔ شہزاد کی مسکراہٹ میں ایک تلخی ابھری۔ یہی تو تمہارے جاننے کی قیمت تھی۔ میری دنیا سے نکلتے ہی تم سب کچھ بھول گئی، مگر دل کی یادیں کبھی نہیں مرتی ریشما، تمہیں ایک نہ ایک دن سب کچھ یاد آ جائے گا۔ آنکھ کھل گئی۔ ریشما کی اچانک آنکھ کھلی اور وہ پسینے میں شراب بور تھی، سانسیں تیز ہو چکی تھی۔ یہ کون تھا؟ اس کا دل دھڑک رہا تھا، جیسے کوئی بہت قریبی چیز اس کی یاد سے مٹ چکی ہو، مگر کیوں؟ کھڑکی کے باہر ہلکی ہوا چل رہی تھی اور دور کہیں پراسرار سرگوشی گونج رہی تھی۔ تم مجھے کبھی نہ کبھی یاد کرو گی ریشما۔ ریشما کا دل بے چینی سے بھر چکا تھا۔ وہ دن بھر کاموں میں مصروف رہنے کی کوشش کرتی، مگر رات ہوتے ہی اندیکھے خوف اور کشش میں جکڑی جاتی۔ اسے لگتا جیسے کوئی سایہ اس کا تعاقب کر رہا ہو، کوئی جو بہت قریب ہو کر بھی نظروں سے اوجھل ہو۔ اسے وہ خواب یاد آ رہا تھا، پراسرار محل، نیلی روشنی میں لپٹے در و دیوار اور وہ شخص شہزاد بن کاف۔ مگر یہ سب کیا تھا؟ حقیقت یا صرف اس کے ذہن کا وہم؟ اس کی ماں نے اس کی بدلی ہوئی حالت محسوس کی۔ ایک دن اس نے ریشما کے سر پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے پوچھا، بیٹی کیا ہوا ہے؟ تو دن بدن خاموش ہوتی جا رہی ہے، کہیں کسی نے کچھ کہا تو نہیں؟ ریشما نے چونک کر ماں کی طرف دیکھا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ اسے کیا ہوا ہے۔ نہیں اماں، کچھ نہیں، بس نیند پوری نہیں ہوتی۔ ماں نے گہری سانس لی۔ بیٹی، بعض اوقات کچھ چیزیں ہمیں دکھائی نہیں دیتی، مگر وہ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں۔ اگر کوئی بات ہے تو وہ مجھے بتا، شاید کوئی حل نکل آئے۔ ریشما خاموش رہی۔ کیا وہ اپنی ماں کو بتا سکتی تھی کہ وہ کسی ایسے شخص کو خواب میں دیکھ رہی ہے جسے وہ جانتی بھی نہیں، اور اس کی روح کسی اور جگہ کھینچی جا رہی ہے؟ اگلی رات پھر وہ خواب میں اسی جگہ پہنچی، مگر اس بار کچھ بدلا ہوا تھا۔ یہ خواب پہلے سے زیادہ واضح اور حقیقی لگ رہا تھا۔ شہزاد بن کاف اس کے سامنے کھڑا تھا، آنکھوں میں وہی اداسی اور بے قراری۔ ریشما، وقت کم ہے، اس کی آواز میں بے چینی تھی۔ اگر تم نے مجھے مکمل بلا دیا تو میں کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ ریشما نے حیرت سے کہا، تم کون ہو؟ میں تمہیں کیوں دیکھتی ہوں؟ شہزاد کے چہرے پر دکھ ابھرا۔ میں وہ ہوں جس نے تمہیں کھونے کے باوجود تمہاری حفاظت کی، میں وہ ہوں جو تمہاری ہاتھ میں قید ہے، مگر تم سب بھول چکی۔ ریشما کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ دن میں خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتی، مگر رات ہوتے ہی خوابوں میں وہی پراسرار دنیا، دہکتی آنکھیں، وہی اداس سرگوشیاں اس کے آوازوں پر چھا جاتی۔ جب تک تمہارا دل مجھے دوبارہ پہچان نہ لے۔ شہزاد بن کاف کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے، جیسے وہ صرف خواب نہیں بلکہ کوئی بھولی بصری حقیقت ہو جو واپسی کا راستہ تلاش کر رہی ہو۔ یادداشت کا دروازہ کھلنے لگا۔ ایک دن جب وہ اپنے گھر کے صحن میں تھی، اچانک اس کی نظریں پانی کے کھڑے میں عکس پر پڑی۔ جیسے ہی پانی کی سطح ہلی، اسے یوں لگا جیسے کسی اور کا عکس جھلک رہا ہو، نیلی روشنی میں لپٹا، سرخ آنکھوں والا ایک مانوس چہرہ۔ ریشما تیزی سے پیچھے ہٹی، اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ سب کیا ہے؟ میں اسے کیوں دیکھ رہی ہوں؟ اس نے گھبرا کر آنکھیں بند کی، مگر جیسے ہی اس نے پلکیں جھپکی،
اس کے ذہن میں یادوں کی ایک چمکدار لہر دوڑی۔ جناتی محل، پراسرار بارات، شہزاد بن قاف کی محبت بھری نظریں۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر وہ واپس آ گئی تو سب کچھ بھول جائے گی، اور وہ بھول گئی۔ سب یاد آ گیا۔ ریشما نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ اس کے جسم میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ یا اللہ، یہ سب خواب نہیں تھا، میں واقعی اس کی دنیا میں جا چکی تھی۔ اس کا دماغ چکرایا، خود کو یقین دلایا کہ وہ بس 2 دن کے لیے غائب رہے تھے، مگر حقیقت زیادہ خوفناک تھی۔ عین اسی لمحے ہوا میں سرگوشی ابھری۔ تمہیں سب کچھ یاد آ گیا ریشما، اب کیا کرو گی؟ ریشما کا جسم کانپ اٹھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ محض سرگوشی نہیں بلکہ ایک بلاوا تھا۔ کیا میں واپس جا سکتی ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ یہ شاید میں نے کبھی دنیا کو چھوڑا ہی نہیں۔ ریشما کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ دن میں وہ خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتی، مگر رات ہوتے ہی خوابوں کی پراسرار دنیا، دہکتی آنکھیں، وہی اداس سرگوشیاں اس کے حواسوں پر چھا جاتی۔ جب تک تمہارا دل مجھے دوبارہ پہچان نہ لے، شہزادہ بن قاف کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے، جیسے وہ صرف خواب نہیں بلکہ کوئی بھولی بصری حقیقت ہو جو واپسی کا راستہ تلاش کر رہی ہو۔ ایک دن جب وہ اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی تھی، اچانک اس کی نظریں پانی کی ایک گھڑے میں اپنے عکس پر پڑی۔ جیسے ہی پانی کی سطح ہلی، یوں لگا جیسے کسی اور کا عکس جھلک گیا ہو۔ نیلی روشنی میں لپٹا سرخ آنکھوں والا ایک مانوس چہرہ۔ ریشما تیزی سے پیچھے ہٹی، اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ سب کیا ہے؟ میں اسے کیوں دیکھ رہی ہوں؟ اس نے گھبرا کر آنکھیں بند کی، مگر جیسے ہی پلکیں جھپکی، اس کے ذہن میں یادوں کی ایک چمکدار لہر دوڑی۔ جناتی محل، پراسرار بارات، شہزاد بن قاف کی محبت بھری نظریں۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ واپس گئی تو سب بھول جائے گی، اور وہ بھول گئی تھی، مگر اب سب یاد آ گیا۔ ریشما نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ اس کے جسم میں سردی کی ایک لہر دوڑی۔ یا اللہ، یہ سب خواب نہیں تھا، میں واقعی حقیقت کی دنیا میں جا چکی تھی۔ اس کا دماغ چکرایا۔ اس نے خود کو یقین دلایا کہ وہ بس 2 دن غائب رہی، مگر حقیقت زیادہ خوفناک تھی۔ عین اسی لمحے ہوا میں سرگوشی ابھری۔ تمہیں سب یاد آ گیا ریشما، کیا کرو گی؟ ریشما کا جسم کانپا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ محض کوئی سرگوشی نہیں بلکہ ایک بلاوا تھا۔ کیا میں واپس جا سکتی ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ یا شاید میں نے اس دنیا کو چھوڑا ہی نہیں۔ ریشما کی بے چینی بڑھی۔ دن میں خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتی، مگر رات ہوتے ہی خوابوں کی وہی پراسرار دنیا، دہکتی آنکھیں، اداس سرگوشیاں اس کے آوازوں پر چھاتی۔ جب تک تمہارا دل مجھے دوبارہ پہچان نہ لے، شہزادہ بن قاف کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے، جیسے وہ صرف خواب نہیں بلکہ بھولی بصری حقیقت ہو جو واپسی کا راستہ تلاش کر رہی ہو۔ تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا ریشما، شہزاد نے کہا، یا تو اپنی دنیا میں رہو یا میرے ساتھ واپس چلو۔ ریشما نے پیچھے مڑ کر اپنی ماں کا گھر دیکھا، اپنی پرانی زندگی، اپنی حقیقت، اور پھر شہزاد کو دیکھا جس کی دنیا جادوئی تھی مگر محبت میں لپٹی تھی۔ اگر میں چلی گئی تو کیا میری دنیا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی؟ ریشما نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ شہزاد نے سر جھکا کر کہا، نہیں، مگر تمہاری حقیقت بدل جائے گی، تم یہاں ہمیشہ کے لیے میری بن جاؤ گی۔ ریشما نے گہری سانس لی۔ وہ کبھی کسی جن سے محبت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، مگر شہزاد، وہ تو اس کی حفاظت کے لیے قبیلے تک سے ٹکرا گیا۔ اس نے اسے قید نہیں کیا بلکہ آزادی دی، اور جب ریشما جانے لگی تو اس نے روکنے کی بجائے اس کی مرضی کا احترام کیا۔ یہی تو محبت ہے۔ ریشما کے دل نے فیصلہ کر لیا۔ میں تمہارے ساتھ چلوں گی، اس نے مضبوطی سے کہا۔ شہزاد کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت ابھری، پھر وہ مسکرایا، وہی مسکراہٹ جس میں ساری دنیا کا سکون تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا۔ جیسے ہی ریشما نے اسے تھاما، نیلی روشنی کا دائرہ ان کے گرد لپٹ گیا۔ فضا میں نرم موسیقی گونجی اور زمین جیسے آہستہ آہستہ تحلیل ہونے لگی۔ اگلے ہی لمحے ریشما نے خود کو دوبارہ جناتی محل میں پایا، مگر اس بار وہ قیدی نہیں تھے، وہ ملکہ تھے۔ محل میں خوشی کی گونج سنائی دینے لگی۔ جنزادوں نے شہزاد کے فیصلے کو قبول کر لیا، کیونکہ محبت سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ اب تم کبھی مجھ سے جدا نہیں ہوگی ریشما، شہزاد نے نرمی سے کہا۔ ریشما مسکرا دی۔ شاید میں کبھی تھی ہی نہیں۔ یوں جنات کی دنیا میں ایک نئی کہانی رقم ہوئی، محبت کی وہ کہانی جو نہ انسانوں نے دیکھی تھی نہ جنات نے۔